تو حضور مان کر آئے منوا کر آئے راشد سومرو صاحب؟ بھائی جان سب سے پہلے تو السلام علیکم اور آپ کا شکریہ. گزارش یہ ہے کہ ایک بات آپ کو میں ایک لفظ میں اگر قوم کو اور آپ کو سمجھا سکوں تو میرا خیال ہے کہ ساری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ جب تک مسودہ کسی اور کا تھا تب تک سارے مولانا صاحب کے پاس تشریف لا رہے تھے. صحیح ہے. جب مسودہ اب جے یو آئی کا ہے تو مولانا صاحب تشریف لے کر جا رہے ہیں. کل جو پریس کانفرنس جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور مولانا صاحب نے فرمائی، اس پریس کانفرنس میں واضح طور پر مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ مسودہ نہ کل مجھے قبول تھا، نہ آج قبول ہے، نہ آئندہ کل قبول ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مسودہ تو نہیں ہے جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے اتفاق کیا ہے. اب بات یہ ہے کہ مسودہ یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا یا جے یو آئی کا ہوگا. تو میں آج آپ کو براہ راست یہ بات شیئر کر سکتا ہوں کہ کامران مرتضیٰ صاحب اور مرتضیٰ وہاب صاحب نے جو مسودے تیار کیے تھے، کل پوائنٹ ٹو پوائنٹ ان کا جائزہ لیا گیا، ایک ایک شق پر بحث کی گئی. 5 گھنٹے کی طویل میٹنگ دونوں جماعتوں کے ممبران کی رہی. تو جو مسودہ جے یو آئی نے تیار کیا تھا، میں یہ آج کہہ سکتا ہوں کہ جے یو آئی کے اس مسودے کو ہم نے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنے کے بعد اتفاق حاصل کر لیا ہے. اب یہ جو مسودہ آج گیا ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس، تو وہ متفقہ مسودہ ہے بٹوین جے یو آئی اینڈ پیپلز پارٹی. لیکن اس میں جو کہوں کہ تیار کردہ مسودہ ہے وہ جے یو آئی کا مسودہ ہے. رؤوف صاحب، ون مور ریزن فار یو ٹو بی سیٹسفائیڈ. یہ سمندر کو میں نہیں بند کر دیا وہ، بلکہ وہ صحیح بات ہے نا. اب تک سارے مولانا صاحب کے پاس گئے. مولانا صاحب جو آپ کی طرف بھی آئے تھے، اسد قیصر صاحب کی طرف کھانا کھانے، جس میں آپ نے بھی ریسیو کیا تھا، انہوں نے کلیریفائی کیا تھا، بلکہ عذرائے تفنن کہا تھا کہ جی انہوں نے میرے اتنے کھانے کھائے، میں کھانا کھانے آ گیا ہوں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ مولانا صاحب خود کسی کے پاس گئے ہیں آئین ترامیم کے حوالے سے. اور راشد صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جان اس کی وجہ سادی ہے، اب تک سب اپنے مسودے لا رہے تھے تو ہمارے پاس آ رہے تھے، اب ہمارا مسودہ ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں. سو ون مور ریزن فار یو ٹو بی ویری سیٹسفائیڈ. آر یو؟ دیکھیے، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا، میں ذرا تھوڑا سا اتنا کینڈیڈلی گفتگو نہیں کر رہا تھا، لیکن میں نے تو آپ کو یہاں تک بتایا کہ یہ ہماری بھی سجیشنز اس مسودے میں انہوں نے انکارپوریٹ کی ہیں. تو ہمیں پتہ تھا، کل بھی انہوں نے بڑا کلیئر الفاظ میں کہا ہے کہ یہ میرا مسودہ جو ہے یہی آگے چلے گا. اس کے بعد ان کی بات آج بھی جب ہوئی ہے تو انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جی وہ مسودہ جو ہے جو پہلے پیش کیا گیا تھا، پی ایم ایل این کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم اس کو ریجیکٹ کر چکے ہوئے ہیں. وہ ہم نے کل بھی ریجیکٹ کیا تھا، وہ آج بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی ریجیکٹ کریں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو یہ جو ابھی کہا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ حقیقت پر مبنی ہے. اب یہ مولانا صاحب کا ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آئندہ کے حالات کس طرف موو کریں گے. ویری انٹرسٹنگ. اور یہ رؤوف صاحب، آپ نے جو آئینی بینچ کی تو تجویز دی تھی، تو اس میں کیا ہوتا کہ نئے ججز آتے اور انہی میں سے کچھ ججز کو مختص کر دیا جاتا کہ آئینی نوعیت کے کیسز یہ ججز سنیں گے، ایسے ہی ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آئین پیرلل عدالت نہیں بنے گی. سپریم کورٹ کو تابع نہیں کیا جائے گا ایک اور کورٹ کے، جس کو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا نام دے رہے تھے، بلکہ جو پروسیس اینڈ پروسیجرز کے تحت انہوں ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، بالکل اسی پروسیس کے تحت کنٹینیو کرے گا. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات، جو کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا وہ دیٹ ول کمپرائز 4 ججز، اور وہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین 5 ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز جو ہیں وہ سنیں گے. یہ بات ہوئی تھی. اور یہ اب کل جب مولانا صاحب کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو ان چیزوں کے اوپر دوبارہ اور فائنلائز کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ بحث تو ختم ہی ہو گئی کہ وہ جو آئینی بینچ بنے گا وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے تابع ہوگا یا نہیں. کیونکہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 سینئر موسٹ ججز جب اس میں ہوں گے 4، تو چیف جسٹس تو اسی میں ہو گیا نا. تو پھر وہ بینچ وہ بھی تابع ہوا چیف جسٹس کے، اور باقی وہ تو سارا کچھ یہ سوال ہی ختم ہو گیا پھر تو، ہے نا؟ ایبسلیوٹلی
جو سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی ہے, جو اس کا اسٹیچر ہے ایز اے پلر آف دا اسٹیٹ, وہ قائم رہے گا. کوئی پیرلل جوڈیشل سسٹم نہیں آئے گا, اور سپریم کورٹ کی سینٹرلٹی ایز اے پلر آف دا اسٹیٹ وہ برقرار رہے گی. تو وہ 4 ججز آئینی نوعیت کے کیسز بھی سنیں گے اور باقی کیسز بھی سن پائیں گے. کانسٹیٹیوشنل بینچ بننے کے بعد وہ سینٹرلٹی جو ہے سپریم کورٹ کی ایز اے پلر آف دا اسٹیٹ وہ اور مضبوط ہوگی اور آگے بڑھے گی. سو وہ 4 ججز جو ہیں وہ آئینی نوعیت کے سارے کیسز سنیں گے اور باقی اس کے علاوہ بھی سن سکیں گے, ایسا ہی؟ جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو پینڈنسی ہے اس کو دیکھ کے. اس وقت جو پینڈنسی ہے بھائی میں بتا دیتا ہوں, 65,000 سے تھوڑے سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ اس وقت پینڈنگ ہیں. ان میں سے صرف 152 کیسز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل نوعیت کے ہیں. تو پینڈنسی جو ہے یہ مطلب اس بیسس کے اوپر بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بننا جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں ہوتا.